السلام علیکم۔ آج ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ ایجپٹ میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا موسیٰ بن ولید، جس کو لوگ فرعون کہتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بناتا اور ان سے کام لیا کرتا تھا۔ تو فرعون نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ یروشلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے روپ میں ایک آگ کا طوفان آ رہا ہے، اور وہ آگ کا طوفان جو ہے وہ تمام فرعونیوں کے گھروں کو جلا رہا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنے تمام بڑے بڑے نجومی کو اور جادوگروں کو بلاتا ہے اس خواب کی تعبیر نکلوانے کے لیے۔ تو پھر بہت بڑے بڑے جادوگر آتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر میں یہ نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو ہلا کر کے رکھ دے گا، جو فرعون کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور یہ پلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی گھر میں بچے ہوں گے، سبوں کے بچوں جو لڑکے ہوں گے، سبوں کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو 12,001 سال میں بچے کو قتل کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اسی سال حاملہ ہو گئی تھی جس سال بچے کو قتل کیا جانے والا تھا، لیکن جب 12,000 بچے ایک سال میں قتل کر دیا گیا تو پھر لوگوں کا مزدور کی کمی پڑنے لگی، اور پھر کام کرنے کے لیے جو سارے جوان لڑکے بچے تھے وہ سب بوڑھے ہونے لگے، کیونکہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو مار دیے جا رہے ہیں۔ تو جب کمی پیدا ہونے لگی تو پھر فرعون نے یہ پلاننگ کی کہ ایک سال بچے کو پیدا ہونے دیا جائے گا اور ایک سال بچے کو مار ڈالا جائے گا۔ تو جس سال مارنے کا پلاننگ تھا اسی سال میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ اگر میں نے اس بچے کو اگر جنم دیا تو پھر فرعونی آ کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے ان کو یہ بات ڈال دی ان کے اندر کہ تم ایک تہہ خانے میں جا کر کے بچے کو جنم دو۔ پھر ویسے ہی وہ تہہ خانے میں جا کر کے بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ تہہ خانے میں جا کر بچے کو جنم دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ماں کے دل میں ایک اور چیز الہام کرتے ہیں کہ تم اس بچے کو اب ایک ٹوکری میں ڈال کر سمندر میں بہا دو، یعنی دریا میں جو آس پاس کے دریا ہے اس میں تم بہا دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام کروانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس طرح دریا میں نہیں ڈال سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پہلے زیادہ مضبوط کر دیا اور پھر ان سے یہ کام لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو پیدا کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ تو پھر ویسے ہی وہ جیسے بچے جنم دے دیتی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو حضرت ان کو وہ ایک ٹوکری میں ڈال کر کے اچھے سے کپڑے سے لپٹ کر کے وہ دریا میں بہا دیتی ہے، اور اپنی بڑی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ تم اس پر نظر رکھو کہ یہ ٹوکری آ کر بہہ کر جاتی کہاں ہے۔ تو پھر وہ ٹوکری بہہ کر دریا کے دوسری کنارے پر جاتی ہے، جہاں فرعون کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہاتی ہے اور انجوائے کرتی رہتی ہے۔ تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک ٹوکری بھس کر کے چلا آ رہا ہے، تو پھر وہ جا کر کے وہ فرعون کی بیوی ٹوکری کو جا کر کے پکڑتی ہے، اور پکڑنے کے بعد اس کو کھول کر کے دیکھتی ہے تو ایک بہت ہی نہایت ہی خوبصورت بچہ اس میں سے ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ تو وہ بچے کو گود میں لے لیتی ہے، حالانکہ فرعون کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس بچے کو دیکھ کر کے، اور محل کے اندر واپس لے آتی ہے، اور فرعون سے کہنے لگتی ہے کہ یہ بچہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اب میں اس کو پالوں گی، اس کو اپنے گھر میں پرورش کروں گی، اس کو میں لے لیتی ہوں۔ تو فرعون یہ گھبرا جاتا ہے اور پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو پیدا ہوگا اور پھر میری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور یہی سوچ کر وہ اس کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس کی بیوی یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ جو بچہ آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا وہ بچہ تو بنی اسرائیل کی بستی میں سے پیدا ہوگا، بنی اسرائیل کی قوم میں، اور یہ بچہ نہ جانے کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس کی یہ بات سن کر کے فرعون جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے۔ تو پھر جب وہ شاہی خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، لیکن پرورش پانے کے لیے اس وقت کا جو سسٹم تھا کہ دودھ پلانے کے لیے دائی کی ضرورت پڑتی تھی، تو بہت ساری دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی بھی دودھ کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ تو اس کی بہن وہاں پہ موجود تھی، وہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے دائی کو جانتی ہوں جس کے سارے بچے دودھ پی لیتے ہیں خوشی خوشی۔ تو پھر بولا جاتا ہے کہ جاؤ تم اس دائی کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ تو پھر وہ جاتی ہے اور اپنی ماں کو بلا کر لے کے آتی ہے۔ پھر وہ ماں آ کر کے اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے دودھ میں منہ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ دودھ پینے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ہی اپنے نبی کی پرورش کروائی اور اسی کی ماں سے ہی اس کا دودھ پلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پلاننگ اور بہت ہی خوبصورت پلاننگ کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پھر اس نے وہ بچے کو گودی میں لے کر کے کھیل رہے تھے۔ جب وہ 2 سال کے ہوئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اس کو ایک زوردار تماچا مارا، جس سے فرعون پھر سے ڈر گئے اور کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ مجھے اس بات کا شک تھا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ تو اب اس بچے کو آزمانے کے لیے
اس نے کہا کہ اب میں اس کو آزماؤں گا، اب اس کو میں ٹیسٹ لوں گا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا تو مطلب وہ صحیح اور غلط کو پہچان پائے گا، لیکن اگر یہ معمولی بچہ ہوگا تو وہ مطلب جو نارمل بچے کرتے ہیں وہی کرے گا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے دو برتن منگوائے، جس میں ایک کوئلہ تھا، گرم گرم کوئلہ، آگ والا کوئلہ لال کلر کا، اور دوسرے برتن میں ایک پھول رکھا ہوا تھا۔ تو جب منگوایا جائے، اگر وہ نارمل بچے ہوتے تو آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے، جو کہ لال چیز بچے کو زیادہ پسند آتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بس اسی چیز کا ٹیسٹ لینے کے لیے فرعون نے یہ پلاننگ کی۔ تو جیسے ہی وہ دو برتن سامنے رکھے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے پھول کو پکڑنے کے لیے، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب پلاننگ کو برقرار رکھنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا، اور وہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف ڈال دیا، اور ایک کوئلہ اٹھا کر وہ اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر جس سے ان کی زبان چل جاتی ہے، اور جوانی تک ہی ان کی زبان میں وہ لڑکھڑاہٹ پن آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا واقعہ ہو جانے کے بعد فرعون کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ ایک معمولی ہی بچہ ہے، اگر یہ نبی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا، اگر یہ جانکار ہوتا تو یہ پھول کو اٹھاتا۔ تو یہ اس سے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھتے ہیں اور پورے کے پورے جب جوان ہو جاتے ہیں اور باہر میں ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرعونی آدمی اور ایک بنی اسرائیل کا قوم کا ایک آدمی دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو وہ دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعونی کو ایک گھسا مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، اور پھر یہ بنی اسرائیل کی قوم کے جو لوگ رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں واپس۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو جھگڑا چھڑانے گیا تھا، لیکن یہ ہاتھ سے تو میرا مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معافی کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر دونوں کی ٹیم آپس میں لڑنے لگتی ہے، فرعونی اور بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ آپس میں لڑنے لگتی ہے۔ تو پھر اس میں سے ایک بنی اسرائیل کا ہی ایک بندہ جا کر کے فرعون کو جا کر کے چغلی کر دیتا ہے کہ یہ فلاں جو آپ کا بیٹا ہے، جو آپ کے گھر میں پلا بڑا، آپ موسیٰ علیہ السلام، یہ مطلب ان کو بچاتا ہے اور اپنی ہی ٹیم والے یعنی اپنی ہی فرعونیوں کو مار گراتا ہے۔ جب ایسے ہی یہ بات جب ان فرعون کو پتہ چلتی ہے تو فرعون کو آ جاتا ہے بہت زیادہ غصہ، اور وہ غصہ میں آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یہ ہماری نسل کا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی نسل کا ہے۔ تو چلو اب وہ فوج کو تیار کرتا ہے، اور فوج کو جا کر کے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے بنی اسرائیل کو جاؤ جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو، اور جا کر کے ڈھونڈو، ان کو جا کر کے قید کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر ہوا جو ان کی فکر کرتا تھا، وہ شہر کی طرف سے واپس آتا ہے دوڑ کر کے، اور کہتا ہے کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر کے آپ ایجپٹ کو چھوڑ کر کے آگے کہیں دور بستی میں چلے جائیے، کیونکہ فرعون کی جو ٹیم ہے، فرعون کی جو فوج ہے وہ آپ کو آ رہی ہے قتل کرنے کے لیے۔ تو جیسے وہ یہ سن لیتے ہیں تو وہ شہر چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مسلسل شہر چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو ہے فرعون اپنی بیوی کو حضرت آسیہ کو بہت زیادہ سزا دیتا ہے، اس کی چول کو پکڑ کر کے لٹکا دیتا ہے۔ اس بنا پر وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ سزا دیتا ہے، اور سزا کے روپ میں اس کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے، اس کو چول پکڑ کے چھت سے لٹکا دیتا ہے، اور بہت زیادہ سزا دیتا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی تھی، بس اسی وجہ پر وہ فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتی تھی، بس اسی وجہ پر۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بستی ہے، اور اس بستی میں ایک کنویں سے بہت سے لوگ پانی لینے کے لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اس کنویں کے پاس بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور دو لڑکیاں سائڈ میں کھڑے ہو کر کے شرما رہی ہیں، اس کو بھی وہ پانی چاہیے لیکن وہ پانی نہیں لے پا رہی، اس بھیڑ میں نہیں ڈوب پا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت بہادری کے ساتھ آتے ہیں اور اس کنویں سے ان دو لڑکیوں کو پانی نکال کر کے دیتے ہیں، تو پانی لے کر کے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ چلیے آپ بہت زیادہ خوبصورت انسان ہیں، مجھے آپ بہت زیادہ اچھے لگے، اور اس پانی جو آپ نے ہماری مدد کی ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنے والد کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کو اس کی اجرت دلائیں گے، یعنی اس کا بدلہ آپ کو دلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مان جاتے ہیں اور ان دو لڑکیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں ان کے گھر۔ جب وہ گھر جا کر کے دیکھتے ہیں اور ان کے والد سے ملتے ہیں تو وہ والد کون تھے معلوم ہے؟ وہ والد تھے ان کے شعیب علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور وہ جو لڑکیاں تھیں وہ ولی اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام واقعہ بتاتے ہیں، اور کہ میرے ساتھ ایسا ہوا
हम फ़िरौन के घर में पले बड़े और हम छोटे से बड़े हुए, और फिर बनी इसराइल की कौम पर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा, वो सारी बातें कहने लगे। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम एक बहुत बड़े जंगल से बच करके यहाँ आए हो, तो तुम अब बिंदास यहीं पे रहो, खाओ पियो, और इसके उजरत के अवज़ में हम तुम अपनी बेटी से तुम्हारा एक निकाह करवा देंगे, अपनी एक बेटी से तुम्हारा निकाह करवा देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम मान जाते हैं, और उसकी एक बेटी सफ़ूरा नाम की उसकी बेटी थी, उससे वो निकाह कर लेते हैं। और निकाह करने के बावजूद, निकाह के अलावा भी वो अपना एक बागान देते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और इस बागीचे की देखभाल करो। तो 8 साल का वो वक्त देते हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल उस बागीचे की रखवाली करते हैं, और उसकी बेबी को लेकर के फिर वो 10 साल के बाद बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर निकल आते हैं तो अल्लाह ताला का फिर हुक्म होता है कि तुम अब जाओ और फ़िरऔन को जा कर के इस्लाम की दावत दो। और फिर वो कहते हैं कि हम तुमको 2 मौजज़े दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम को वो कहे कि तुम अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंको, वो सांप बन जाएगा, बहुत ही बड़ा अजदहा सांप बन जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही वो अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंकते, वो 2 मौजज़ा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी अपनी निशानियाँ बयान करने के लिए। तो वो जैसे ही लाठी को ज़मीन पर फेंकते हैं, वो बहुत ही बड़ा अजदहा सांप बन जाता है। वो देख कर के डर जाते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम डरो नहीं, इसको फिर से वापस से उठा लो, जैसे ही तुम इसको पकड़ोगे ये वैसी लाठी बन जाएगी। तो फिर वो वैसी लाठी बन जाती है। ये एक मौजज़ा हो गया। दूसरा मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये दिया कि तुम अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं बगल में चापो, और तुम जब उसको निकालोगे वापस, तो तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा रोशनदार हो जाएगा। अगर तुम इस हाथ को किसी मरीज़ के ऊपर रख दोगे तो वो शिफायाब हो जाएगा। किसी के भी मसाइल को अगर तुम इस हाथ से दूर करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो ये अल्लाह ताला ने 2 मौजज़े दिए। और फिर ये 2 मौजज़ा लेकर फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर के फ़िरौनियों के पास गए, और जाके कहने लगे कि तुम हमारे रब पर ईमान ले आओ, वही एक सच्चा रब है। तो फिर फ़िरऔन कहने लगे कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारा रब सच्चा है, वो मौजज़े कर सकता है, वही है पैदा करने वाला, वही है जलाने वाला, वही मारने वाला है। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। तो फिर फ़िरऔन ने भी कहा कि ठीक है, तुम अपनी निशानियाँ बयान करो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी निशानियाँ, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि तुम भी अपने ताकतवर लोगों को बुला लो, अपने जादूगरों को बुला लो, जिससे मुकाबला कर सके कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो ये बात साबित हो जाए, तो दोनों के बीच में मुकाबला होता है। तो फ़िरऔन जो है वो अपने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद जादू दिखाते हैं। वो छोटी छोटी रस्सियाँ लेकर के आते हैं, और फिर उन रस्सियों को सांप बनवा करके दिखाते हैं कि देखो मैं ये सब मेरे अंदर में है, मैं ये सब कर सकता हूँ। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को फेंकते हैं, तो बहुत बड़ा एक अजदहा सांप निकल आता है, और वो सांप जो बहुत बड़ा अजदहा सांप है, वो छोटी छोटी तमाम सांपों को एक ही मुँह में निगल लेता है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा भी करामात दिखाए कि अपने हाथ को रोशन करके दिखाया, और फिर मतलब मरीज़ों को ठीक किया, जो अंधा था उसको वो आँख दे दिया, और इस तरह से छोटे छोटे मूसा अलैहिस्सलाम ने करिश्मा करके दिखाया। तो ये करिश्मा देख करके फ़िरऔनियों के कुछ लोग जो है वो ईमान ले आए और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपनी फ़ौज को लेकर के समुद्र की तरफ चलो, और फिर दूसरे इलाके में चले जाओ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लाठी मारी समुद्र के बीच में, और समुद्र के बीच से रास्ता बन गया। और जैसे ही वो रास्ता बन गया, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को लेकर के समुंदर पार कर गए। और फिर जब पीछे फ़िरऔनी जब आए उसको मारने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज को मारने के लिए, उसकी टीम को मारने के लिए, तो जैसे ही वो समुंदर में दाखिल होते हैं, अल्लाह ताला समुंदर को बीच में से ढाँक देते हैं। यानी पूरे फ़िरऔन की जो पूरी फ़ौज, फ़िरऔन की जो पूरी कौम थी, अल्लाह ताला ने उसे समुंदर में बहा करके मार दिया। तो ये हो गया मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम की इंतकाल कैसे हुआ, अल्लाह ताला ने एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, और उनको एक तख्त दिया, और उसी पर तख्त के ऊपर जब मूसा अलैहिस्सलाम बैठे, तो फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के एक और बड़े भाई थे हारून अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भी दीन फैलाने के काम में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लगा दिया था। तो ये होता है मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों ही एक साथ ही में अल्लाह ताला के लिए दीन की दावत देते थे। आपको ये मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी सूरह कसस में मिलेगी और सूरह ताहा में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।